دیکھیں، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ تقریباً 4 سال ہو گئے ہے کہ جو فاٹا مرج ہوا ہے، تو اس کے مطابق جو 60 لاکھ کی آبادی ہے ابھی تک اس کی کاؤنٹ ہی نہیں ہو گئی، اور یہ تو بہت پہلے ہونا چاہیے تھا۔ ہمارا سب سے پہلے یہ ہے کہ جو 14% سے جو ہمارا اس پارمولی کے مطابق بنتا ہے 19%، سب سے پہلے تو اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے کہ 19% کے مطابق جو ہے نا ہمارا شیئر ہمیں ملنا چاہیے۔ دوسری یہ کہ جو ہمارے بقایا جات ہے ابھی NFC میں، جو کہ ایک وار زون ہے، اور افغان وار اور پھر جو ہے نا وار اینڈ ٹیرر اور سینٹرو سیٹوں کی وجہ سے یہ صوبہ بری طرح متاثر رہا ہے، اور اگر آپ وہاں جو ہے نا اس کا ڈیو شیئر جو 14% وہ بھی نہیں دے رہے ہیں، تو یہ سراسر زیادتی ہے۔ ہمارے کنسرن یہ ہے کہ ایک تو جو NFC شیئر ہے وہ تمام دی جائیں، اور جو فاٹا کی وجہ سے جو مرج ہوا ہے جس میں ہمارا شیئر بڑھ جاتا ہے NFC میں، وہ بھی کنسیڈر کر کے وہ پیمنٹ بھی کی جائے۔ اچھا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا شریک ہوں گے اجلاس میں، اور کیا موقف اپنایا جائے گا کس طرح کا؟ پارلیمان نے تو انہیں کہا ہے کہ آپ جائیں۔ ابھی ہماری میٹنگ ہے 6 بجے چیف منسٹر صاحب سے اور NFC کے اس موضوع پہ، اور انشاءاللہ وہ جائیں گے اور اپنا موقف بھرپور طریقے سے رکھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، یہ بتائیں کہ یہ جو اس وقت نوٹیفیکیشن کے حوالے سے فیصل واڈا نے کہا ہے کہ نوٹیفیکیشن پر ابہام پیدا نہ کیا جائے، یہ چیزیں ہیں، لیکن انہوں نے ایک کلیئرٹی بھی دی ہے کہ اس کی راہ میں رکاوٹ بننے والے مشکل کا شکار ہوں گے۔ تو کہیں کوئی رکاوٹ ہے، کوئی انٹرنل آپ کو وائبز آ رہی ہیں کہ کوئی ایسا ہے، یا جس طرح فیصل واڈا نے تو اقرار ہی ایک طرح سے کیا ہے کہ ہیں ایسی کوئی خرابیاں؟ دیکھیں، رومر ہم سن رہے ہیں، اور مطلب ملک میں اس وقت انسٹیبلٹی ہے اور کیوس بندھا جا رہا ہے۔ مجھے چونکہ ایگزیکٹ انفارمیشن نہیں ہے، لیکن جو بھی ہو وہ قانون کے مطابق ہونی چاہیے، جو رولز ہے اور جو آئین کی اس کے مطابق ہونی چاہیے۔ اپوزیشن اتحاد کیا فیصلے کرے گی، کس طرح کے ابھی تک کیا سوچ رہی ہے؟ ہم بنیادی طور پر ایک تو یہ کہ انشاءاللہ محمود خان صاحب آ جائیں گے اجلاس میں، اور ایک تو ہمارا ارادہ ہے کہ ہم ایک قومی کانفرنس بلا رہے ہیں جس میں ہم تمام اپوزیشن پارٹیز کو بلائیں گے، سول سوسائٹی کو، میڈیا کو اور بار ایسوسیشن کو بلائیں گے، اور ایک بڑی بیٹھک کریں گے اس صورتحال پہ۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ود ان نیکسٹ ویک ہم یہ پروگرام بنا رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم پوری ملک کا ایک دورہ رکھیں گے، پوری پنجاب کا، سندھ کا، اور جو ہماری پولیٹیکل حق ہے کہ ہم عوام کے ساتھ جا کے جو اس وقت ملک میں معاشی بدحالی ہے، اکانومی کی جو ان سے کوئی پالیسی نہیں بن رہی، فیلیور ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، اور امن بار کی صورتحال ہے، تو اس کے حوالے سے انشاءاللہ ہم عوام کے پاس جائیں گے۔ تو یہ اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی کے حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ کمیٹی بنی تھی اسپیکر سے اور چیئرمین سینٹ سے ملنے کے لیے، اس پہ کیا پیش رفت ہوئی؟ ہماری 2 میٹنگ ہوئی اسپیکر سے۔ پہلے اس نے کہا سپریم کورٹ میں کیس پڑا ہوا ہے، سپریم کورٹ سے ہم نے نکالا ہے۔ پھر اس نے کہا پشاور ہائی کورٹ میں، پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی ہم نے دیا ہے۔ ابھی اسپیکر صاحب کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ اس کو مزید ڈیلے کرے۔ اسپیکر نیشنل اسمبلی اور چیئرمین سینٹ دونوں جو ہے نا، اگر وہ جمہوریت کو سمجھتے ہیں، جمہوریت پسند ہیں اور قانون کو فالو کرتے ہیں، تو اسمبلی بغیر اپوزیشن لیڈر کی چلتی کیسی ہے؟ یعنی یہ تو کنسٹیٹیوشن کی ریکوائرمنٹ ہے کہ جب لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن بغیر اسمبلی چل نہیں سکتی، اور اتنی قانون سازی ہو رہی ہے، سارے جو ہے نا انلیگل ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر علامہ ناصر عباس صاحب اور محمود خان اشرفی کی نوٹیفیکیشن نکالی جائے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ اس دوران یہ آپ کو لگتا ہے کہ کسی تیسرے فریق کو لگانے کا کوئی آپشن زیر غور ہے، اس لیے روکا جا رہا ہے؟ دیکھو، یہ کریں گے نا، 74 ایبینز نے دستخط کر کے دی ہے، تو کس قانون اور کس ضابطے کے تحت کسی اور کو بنائیں گے؟ تو اس سے مطلب یہ ہے کہ پھر تو قانون نہ ہوا نا، پھر تو بس اپنے مرضی سے نظام چلاؤ، زور اور زبردستی اور ڈنڈے سے، یہ قابل قبول نہیں ہوگا کسی صورت میں۔